پاکستان کی عوام کے ذریعے پاکستان کی عوام کے لیے قائم جمہوریت کے ذریعے ممکن ہے۔ میں سب سے پہلے ایک سیاسی حل کی جانب آپ کی توجہ مسکول کرانا چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان 50 سالوں میں پاکستان کے آئین نے پاکستان کی عوام کے حقوق کی اس طرح تحفظ نہیں کیا۔ نہ وہ ہماری حفاظت کر سکا، نہ وہ خود اپنی حفاظت کر سکا۔ اور 50 سال بعد بدلتے ہوئے حالات کے بعد اس بات کی بے حد ضرورت ہے کہ کچھ بنیادی ترامیم اس آئین میں کر دی جائیں۔ پچھلی تمام ترامیم حکمرانوں نے اپنے لیے کی تھی، اپنے لیے حقوق کے لیے، اپنے ہاتھ میں اختیار لینے کے لیے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب عام پاکستانی مضبوط ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو پاکستان میں نئے انتخابات ہوں گے، لیکن یہ بھی سچائی کہ یہ نئے انتخابات ایک انتہائی کشیدہ، انتہائی منقسم، بد اعتمادی اور محاذ آرائی لی ہوئی صورتحال میں ہو رہے ہیں۔ ہم سب کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ان حالات میں ہونے والے انتخابات کسی سیاسی عدم استحکام کا باعث نہ بنے، بلکہ اس سے ایک سیاسی استحکام آ سکے، ایک ایسی قابل قبول جمہوریت آ سکے جو پاکستانی عوام کو ان کے تمام مسائل کا حل رکھتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے آئین میں 3 ترامیم تجویز کی ہیں، گو کہ ہمارے پاس پورا ایک آئینی نسخہ تیار ہے جو تمام مسائل کا حل ہم سمجھتے ہیں کہ ہے۔ اور ان 3 ترامیم میں سب سے ضروری یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے جو بنیادی ضرورت اور بنیادی ان کے حقوق ہیں اس کا تحفظ کیا جائے۔ اس کے لیے پاکستان میں جو 3 سطح کی حکومتیں ہیں، بلدیاتی حکومت، شہری حکومت، ضلعی حکومت، اس کو اسی طرح کا آئینی تحفظ ملنا چاہیے جس طرح کے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو۔ اور اس کے لیے ان کو کسی صوبے یا وفاق سے اپنے لیے اختیارات لینے کا مطالبہ اور محتاجی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آئین تحفظ دے پاکستانی عوام کو، کیونکہ ان کا براہ راست تعلق 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ سے ہوتا ہے، بلدیاتی حکومت سے ہوتا ہے، دیہی حکومت سے ہوتا ہے، شہری حکومت سے ہوتا ہے، ضلعی حکومتوں سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کے لیے آئینی تحفظ کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وفاق اور صوبوں کے محکموں کے بارے میں آئین میں تفصیلات درج ہیں، اسی طرح پاکستان کے آئین میں 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کے لیے، ضلعی حکومتوں کے لیے، شہری حکومتوں کے لیے، بلدیاتی اداروں کے لیے، دیہی اور حکومتوں کے لیے جو محکمے ان کو دیے جانے چاہیے وہ بھی اس کے اندر درج ہوں، تاکہ پاکستان ایک مضبوط اور نئی 3 سطح کی مضبوط جمہوریتوں کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ یہ کیسی ہمارے یہاں جمہوریت ہے کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت غائب ہو جاتی ہے، اور جب آمریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت کی شکل کسی نہ کسی شکل میں بنیادی جمہوریت قائم ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ ہمیں ادھوری، نامکمل اختیارات والی بنیادی جمہوریت نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پاکستان میں بلدیاتی ادارے بھی اسی طرح ان کے وقت پہ انتخابات ہوں اور ان کا ایک عبوری میئر انتخابات کرانے کے لیے آئے، اور جب تک
थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंटैक्ट ना हो, मौजूद ना हो, आम इंतखाबात कराने मुमकिन ना हो। मैं मुस्तफ़ा कमाल भाई से कहूँगा इस पर थोड़ी सी डिटेल बात कर लेते, फिर हम आगे बढ़ते हैं। खालिद भाई ने बुनियादी खदोखाल आपके सामने रख दिया, और इस तारी गुफ्तगू को अगर एक जुमले में हम ये कहें तो हम ये कहना चाहते हैं कि इख्तियार सबके लिए, पूरे पाकिस्तान में इख्तियार सबके लिए, और सबके सबसे मुराद 25 करोड़ लोग जो हैं पाकिस्तान के, उनको बाख्तियार करना चाहते हैं। और सिर्फ ये गुफ्तगू और बात नहीं है, आज का ये डॉक्यूमेंट ये नहीं बता रहा सिर्फ मसाइल क्या है, ये डॉक्यूमेंट ये भी बता रहा है कि इस मसाइल को हल कैसे करेंगे। एमक्यूएम ने ये सिर्फ अल्फाजों को इधर से उठाकर उधर नहीं, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को, इसके ऊपर बहुत सारे हमारे जो जिम्मेदारान हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, राब्ता कमेटी है, पूरी टीम बनी थी, और इस पे हफ्तों की, इसके ऊपर कई हफ्तों की दिन और रात की मेहनत है, दर्जनों इसके ऊपर जो सेशंस किए, फारूक भाई इसके ऊपर डिटेल बताएंगे, और उसका ये नतीजा है। इसमें बहुत सारे माहिरीन का इनपुट है, इसके जो जिस शोबे से ताल्लुक होता है उस हवाले से तमाम चीज़ों की इसकी जो है उसके अंदर खादोखाल है, और उसमें ये बताया गया है हम इस नतीजे पे पाकिस्तान के हालात को पहले आइडेंटिफाई करना कि पाकिस्तान का रियल मसला है क्या, पाकिस्तान का रियल मसला है क्या। और सिर्फ मसला बता के इस डॉक्यूमेंट ने अपना काम तमाम नहीं किया, बल्कि उन मसाइल का हल क्या है ये डॉक्यूमेंट वो भी बता रहा है। और अगर मैं इसको आम लोगों के अल्फाजों में समझाना चाहूँ तो देखिए पाकिस्तान में पिछले 70 साल बलूचिस्तान के वजीर आला बलोच रहे हैं, सिंध के वजीर आला सिंधी रहे, हमारे सिंधी भाई रहे हैं। लेकिन आज अगर आप इस 70 सालों में वज़राए आला को मिलने वाले बजट, जो कि सूबे का बजट है, मिलने वाले पैसे, वफाक से पैसों का हिसाब करें तो हजारों अरब रुपए बलूचिस्तान में बलोच वजीर आला के हाथ से खर्च हुए हैं, और हजारों नहीं, पता नहीं कितने हजार, 22,000 अरब तो सिर्फ ये 15 साल की कहानी है ना। 70 सालों में कितने हजार अरब रुपए सिंध में सिंधी वजीर आला के हाथ से खर्च हुए जो वफाक से आए। लेकिन आज जब नारा लगता है महरूमी का तो ये भूल जाते हैं, फिर वो पंजाब के खिलाफ नारा लगता है, फौज के खिलाफ नारा लगता है। भाई ज्यादतियां की होंगी, लेकिन उस ज्यादती से पहले सूबा बलूचिस्तान अपने वजीर आला से अपने पैसे मिलकर उसको खर्च होने का हिसाब कर ले, और सिंध के लोग अपने वजीर आला, जो कि उनका सिंधी नेटिव है, 70 सालों से हर वजीर आला सिंधी स्पीकिंग रहा है, 70 सालों से हर वजीर आला बलूचिस्तान का सिंधी बलोच स्पीकिंग रहा है। भाई उनको जितने हजार अरब रुपए मिले हैं, भाई बहुत ज्यादतियां हैं सिंध के साथ पंजाब ने की होंगी, वफाक ने की होंगी, बलूचिस्तान के साथ की होंगी, लेकिन जो पैसे मिले हैं हजारों अरब रुपए, उसका तो हिसाब किताब पहले वो करे ना, वो दें। हो क्या रहा है सिंध की, अगर आपको मिसाल दूं, 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद, जिसमें से 2,200 अरब भी खर्च नहीं हुए पिछले 3 साल दौर में, 15 साल दौर में, तो आप जब पूछते तो कहते वफाक हमें हक नहीं दे रहा, हमें जो है वो हमारा ड्यू शेयर हमें नहीं मिल रहा। ये सिंध के, पाकिस्तान के लोगों के आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ ये डॉक्यूमेंट इस चीज का अहाता कर रहा है। वफाक को मैं भी मदऊ करके आवाज लगा के कहना चाहता हूं कि ये आपके ऊपर जो खामोखाई की बदनामी है, और ये फौज के ऊपर खामोखाई ये जो बदनामी है, उसको अब जो है वो वंस फॉर एंड ऑल सेटल डाउन होने की जरूरत है। हम ये जो 56% 56% डिविजिबल पूल में पैसे बढ़ जाते हैं, 44% वफाक रख रहा है, जिसमें से फौज को देते हैं, रेलवे को देते हैं, PIA को देते हैं, और वफाक अपने पैसे चलाता है, और 56% सूबों को दे देते हैं। ये 56% कहां जा रहा है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये डॉक्यूमेंट उस 56% पाकिस्तान के बजट को टैप कर रहा है, उसके खर्च करने के इख्तियार का तरीक़ाकार बता रहा है।
اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے یہ اپنی آئینی ترمیم کا بل شامل کر دیا ہے، اپنے انتخابی منشور کا حصہ بنا لی اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے شامل کر دیا ہے، جس سے اختیارات اور وسائل گراس روٹ لیول پہ آئیں گے، ایجوکیشن، ہیلتھ، روڈ انفراسٹرکچر، سوشل سیکٹر، اسٹنٹنگ گروتھ جو ہے ہمارے ہاں، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے ہاں جو یہ میونسپل سروسز ہیں، پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ، لائٹ کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، لوکل کمیونٹی پولیسنگ کا مسئلہ۔ غرض یہ کہ یہ جو 32 محکمے ہیں، ان 32 محکموں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اور اس کے پیسے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان کی تحصیلوں میں، شہروں میں، یونین کاؤنسل میں اس کو عوام کی ڈور اسٹیپ پر لے کر دینا چاہتے ہیں۔ آج کی دور میں اس کے علاوہ آج پاکستان کو اس کوگمائر، اس دلدل سے نکالنے کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے۔ ایم کیو ایم نے یہ کام کر کے دکھا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ ابھی فاروق بھائی نے یہ ڈیٹیل ساری آپ کو بتانی ہے، تو میں آپ کو ایک اوور آل اس کا جو مجھے خالد بھائی نے کہا، اوور آل اس کا خاکہ آپ کے سامنے میں اس پہ رکھ رہا ہوں، اور بتانا میں یہ چاہتا ہوں آخری جملے میں وفاق کو اور پاکستان کی آرم فورسز کو، فوج کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ اور جوڈیشری کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں، اور میڈیا کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو 56% ڈیویزبل پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں صوبوں کو، اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں، اس پیسے کا اگر آپ حساب کتاب نہیں کریں گے، اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سندھ میں بے چینی پھیل رہی ہے، تو آپ اپنے ہاتھوں سے پاکستان کے خزانوں کی چابیاں صوبائی دارالحکومتوں کے وزیر اعلیٰ کو دے کر اس میں کرپشن کروا کر آپ پاکستان اور وہ آگے لوگوں کو ٹریکل ڈاؤن نہیں کر رہے، جس سے محرومی پیدا ہو رہی، جس سے لوگ ہتھیار لے کر پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، جس سے صوبے میں بے چینی پیدا ہو رہی، جس میں پینے کا پانی نہیں دے رہے، سیوریج کا نظام نہیں دے رہے، کچرا نہیں اٹھا رہے، جاب نہیں دے رہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے پاکستان کے وسائل، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے سارا پیسہ لے کر اور اس ملک میں دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں بن گئی ہیں محرومیوں کے ذریعے۔ جب آپ محروم کریں گے لوگوں کو، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو لوگ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اپنا رستہ اختیار کریں گے۔ اور آج پاکستان کے حالات، جو لوگ بھی پاکستان میں آج ان حالات سے نبردار نہ ہو کہ انہوں نے ریاست کے مخالف کھڑے جا کر ہو گئے، وہ شاید کھڑا ہونا نہیں چاہتے اس طرح، لیکن چونکہ ان کی صوبائی حکومتوں نے ان کو نہ پانی دیا، نہ اختیار دیا، نہ سیوریج دیا، نہ جو ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھونے کے لیے کچھ نہیں، they don't have anything to lose، تو وہ آج وہ ریاست کے سامنے کھڑے ہو۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس ریاست کے پیسے جو صوبائی حکومتوں کے پاس جا رہے ہیں وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ آپ صرف ڈیویزبل پول بنا کر NRC ایوارڈ کا اعلان کر کے آپ اگر لا تعلق ہو جائیں گے، پھر کل لوگ دہشت گرد بنیں گے، اور یہ پھر وفاق آپ یہی فوج کو بلا کر فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کریں گے۔ یہ ڈاکومنٹ پاکستان، جیسے خالد بھائی نے کہا ہے، یہ ریمیڈی ہے، یہ مسیح ہے، یہ آب حیات ہے۔ اس آب حیات کو پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے لوگوں کو یہ آب حیات پینا پڑے گا۔ اور یہ اختیار سب کے لیے جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ کراچی کا ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ صرف شہری علاقوں کا ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا جو ہمیں ووٹ دے رہا ہے اس کا بھی ڈاکومنٹ ہے، اور جو ہمیں ووٹ نہیں دے رہا یہ اس کا بھی ڈاکومنٹ ہے۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ خالد مقبول بھائی نے یہ بات تو بیان کر دی کہ یہ منشور جو ہم نے تیار کیا ہے یہ ایک طرح سے ایک صحیفہ ہے ملک کے 25 کروڑ عوام کو ہر طرح کی غلامی اور محتاجی سے نجات دلانے کا، انہیں مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانے کا، اور ان کے بنیادی حقوق کو بازیاب اور بحال کرانے کا، اور پاکستان کی سیاسی، معاشی
اور معاشرتی ترقی میں ہر شہری کو شامل کرنے کا، اور جتنے طبقات ہیں جو کہ محروم ہیں کسی وجہ سے بھی، چاہے وہ علاقائی بنیادوں پر ہو، لسانی بنیادوں پر ہو، مذہبی یا مسلکی بنیادوں پر ہو، انہیں بھی یکساں مواقع فراہم کرنے کا، سب کو برابری کی نظر سے دیکھنے کا، سب کو تعلیم، بنیادی تعلیم، صحت، بنیادی صحت اور معاشی اور معاشرتی ترقی میں انہیں برابر کا حصہ دینے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے ایک نیا عمرانی معاہدہ ہے، اور اس میں پاکستان کے تمام حکومتی ادارے ہوں، حکومتیں ہوں، یا ریاستی ادارے ہوں، یا آئینی ادارے ہوں، ان سب کے لیے یہ غور و فکر کے لیے یہ ہم نے ایک مسودہ تیار کیا ہے جو ہمارے نصب العین کی عکاسی ہے کہ پاکستان میں مڈل کلاس کو، ایک عام شہری کو، ایک غربت کے مارے پاکستانی کو کیسے ایک لائبلٹی سمجھنے کی بجائے، ایک بوجھ سمجھنے کی بجائے اسے ایک اثاثہ سمجھا جائے، اسے ایک اثاثے میں تبدیل کیا جائے، اسے آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ تو یہ تمام ریاستی اداروں کو بھی کے لیے لمحہ فکریہ ہے، تمام آئینی اداروں کے لیے، حکومتی اداروں اور تمام حکومتوں کے لیے بھی۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہم نے کی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان سے زیادہ یہ بات کون کر سکتا ہے خالد بھائی، جس کی قیادت جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یہ خود ایک متوقع۔ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ 5 لاکھ سے زیادہ، کوئی 5 لاکھ سے زیادہ نوکریاں دی گئی، اس میں کراچی، حیدرآباد، سکھر کے ڈومیسائل کہاں پر ہیں؟ تو اگر یہ نہیں ہے تو یہ جو ڈومیسائل، یہ تو آپ کے 40% کی ہے۔ ہاں یہ تو 40% میں ہمیں ملنا چاہیے نا، اس میں سے نہیں، یہ 40% 5 لاکھ بنتی ہے۔ اچھا اس کو ذرا چیک کر لیں کہ 5 لاکھ ہمارا کوٹا تھا جو ہمیں نہیں ملا، خالد بھائی نے میری تصحیح کی۔ تو یہ ڈومیسائل سسٹم کا سارا جو ہے وہ گورکھ دھندا ہے، تو یہ ڈومیسائل سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں، ڈومیسائل سسٹم کو ریویمپ کریں، پی آر سی کے سسٹم کو ریویمپ کریں، اور اس کے لیے سٹیزنز ایکٹ کی ترمیم کرنی ہے تو وہ کریں، تاکہ ہم بھی فرزند زمین بنیں۔ بھائی ہم بھی ہمیں کہیں اور نہیں جانا، ہمیں یہاں سے اٹھ کر کہاں جانا ہے؟ لاڑکانہ خیرپور سے، نواب شاہ سے مار کھا کے یہاں گئے 70 کی دہائی میں، جب لسانی بل آیا تھا، جب کوٹا سسٹم آیا تھا، اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، رئیس امروی نے کہا تو چلے یہاں گئے، اب کراچی سے کہاں جائیں گے؟ بھائی یہی ہمارا مرکز ہے، یہی ہمارا مسکن ہے، پاکستانی ہمارا ملک ہے۔ تو پھر ڈومیسائل سسٹم سے اگر جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے کمیشن بننے چاہیے، اور یہ فیک ڈومیسائل بند ہونے چاہیے۔ اسی طرح آئی ٹی میں اسمارٹ سٹیز بننے چاہیے، آئی ٹی کی تعلیم کو کم از کم 3ری جماعت یا 6ٹھی جماعت سے لازمی قرار دیا جانا چاہیے۔ ہمارا پورا نظام معاشی، معاشرتی اور سیاسی، اسے ای گورننس، ای کامرس، ای ٹریڈ، اس پر جو ہے وہ شفٹ کرنا چاہیے۔ جو ہمارے نوجوان یہ جو آئی ٹی ہاؤسز کھول رہے ہیں، آئی ٹی ایکسپورٹ کے، انہیں جو ہے ترغیب دی جانی چاہیے۔ پھر اربن ڈیولپمنٹ، کراچی کے کردار کو ہم نے ڈیفائن کیا، کراچی ترقی کا انجن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس کمیٹی نے جو آئیڈیا دیا تھا کہ 100 نئے شہر انشاءاللہ ہم بنائیں گے، 100 نئے شہر۔ اذان ابھی دور کی قریب کی ہوگی تو مجھے ایک اذان پہ خاموش ہے، انشاءاللہ ہوں گے۔ تو کراچی ترقی کا انجن ہے، اور 100 شہر، سیٹلائٹ ٹاؤنز، 100 شہر بنانے چاہیے پورے ملک میں، اور جہاں اربن آبادی کا جہاں پریشر ہے، جہاں لوگ معاشی مائیگرنٹس آ رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے سیٹلائٹ ٹاؤنز بننے چاہیے۔ کراچی میں 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کا منصوبہ شروع کریں گے انشاءاللہ ہم،
اور 4 سال میں انشاءاللہ اسے مکمل کریں گے. سرکولر ٹرین کا منصوبہ انشاءاللہ جو 15 سالوں سے ردی کی ٹوکری میں ہے اسے انشاءاللہ مکمل کریں گے. اور کراچی کے لیے 400 ارب روپیہ سالانہ لیں گے. جب 4000 ارب روپے دے رہے ہیں تو ہم 40 ارب کی خیرات نہیں لیں گے مرکز سے اور 20 ارب کی صوبے سے, ہم 400 ارب روپے لیں گے اور لے کر دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ری لوکیشن آف انڈسٹریز کہ اگر فیصل آباد میں اس وقت انڈسٹری لگی تھی جب کاٹن پورے ملک میں ہوتی تھی اور ملین بیل ہوتی تھی, اب 5 ملین بیل ہو رہی ہے. تو ساؤتھ افریقہ سے آپ کاٹن منگا رہے ہیں تو کراچی میں کاٹن آتی ہے, پورٹ قاسم کراچی پورٹ, پھر